بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. محترم بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں، پیارے بچوں اور تمام حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف جس نے ہمیں اور آپ کو بار بار شب قدر کی تلاش میں اکٹھا ہونے کی توفیق دے رہا ہے، اور ہم لوگ ان راتوں میں اکٹھے ہو کر کے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور کچھ شریعت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر اجر ہمیں عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر دو طرح کے حقوق عائد کیے ہیں. ایک انسان کے اوپر دو طرح کا حق ہوتا ہے، جس میں سے ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق جو آپ کے اوپر آپ کے رب کے تئیں واجب ہے، یہ حقوق اللہ ہے. اور حقوق العباد، عباد یہ عبدن کی جمع ہے، یعنی بندوں کے حقوق آپ کے اوپر آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کے پڑوسی، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے، ان تمام لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتدری ما حق اللہ علی العبد وما حق العبد علی اللہ. کیا تم جانتے ہو کہ بندے پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندے کا کیا حق ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور کہا: حق اللہ علی العبد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العبد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا. بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور اللہ پر بندے کا حق یہ ہے
کہ جب کوئی بندہ شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ تو یہ ہو گیا بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق۔ جو میں نے 2 حقوق کا تذکرہ کیا، اس میں سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کو الگ الگ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کا بھی تذکرہ کیا اور بندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا، اور باقاعدہ نام لے لے کر کے کہا کہ کس کس کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے۔ آج کے اس بزم میں میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے صلہ رحمی کی اہمیت یا صلہ رحمی کی فضیلت۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے صلہ رحمی کا حکم دے رہا ہے۔ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں سے حقوق العباد شروع ہو رہا ہے، اور حقوق العباد میں اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بندی کی ہے۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ سب سے زیادہ ایک بندے پر، ایک انسان پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ اس کے والدین کا حق ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جو میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، اس حسن سلوک میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ صحابی پھر پوچھتے ہیں ثم من، اس کے بعد کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھتے ہیں صحابی اس کے بعد کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں امک، تیری ماں۔ ذرا غور کیجیے اللہ کے رسول کے اس منہج پر کہ بار بار سوال دہرایا جا رہا ہے اور بار بار ایک ہی جواب کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ چوتھی دفعہ جب وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے تب اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں ابو کا، تیرا باپ۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان حسن سلوک کا ایک درجہ بندی کر دیا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ ہے ماں کا، اور اس کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ہے باپ کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہوں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ماں نے کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے پریشانی کو برداشت کیا ہے، اپنے حمل میں رکھ کر کے 2 سال تک کم سے کم اس کو دودھ پلا کر کے، اور جب تک وہ عقل و شعور کو نہ پہنچ جائے تب تک اس کے ایک ایک چیز کا خیال کر کے اس کی پرورش کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بہت عظیم اور بلند درجہ دیا ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رہے کہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ درجہ دیا ہے وہیں پر ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے، لیکن میں اس ذمہ داری والے موضوع پر نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ آگے کسی درس میں اس کو بھی واضح کروں گا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے پہلے
رب کی عبادت کا حکم، اس کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ اور والدین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا درجہ والد سے زیادہ بتلایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں پر غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ والدہ کا درجہ زیادہ ہے والد کا نہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، ماں سے زیادہ متصل ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار باپ کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اور دلیل جو میں نے پیش کی اور صحیح ہے، لوگ کہتے بھی ہیں کہ ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اس بچے کو پالا ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد اس کی پرورش کی ہے۔ کسی عقل مند نے کہا کہ ٹھیک ہے، ماں کا درجہ زیادہ ہے، لیکن باپ کا بھی درجہ کوئی کم نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں اگر 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ رہی ہے تو وہ باپ جو کما کے پیسہ لا کر کے اس کو پڑھانا، ایک منزل تک پہنچانا، گرچہ وہ پیٹ میں 9 مہینہ رکھتی ہے تو وہ باپ اپنے ذہن میں زندگی بھر اس کو رکھتا ہے، اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں جو صاحب اولاد ہیں، جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اس سے اگر پوچھا جائے کہ کیوں اتنا پریشان ہو تو ایک ہی جواب ہوگا، بال بچے کو کیا کھلائیں گے، یہی جواب ہوتا ہے نا۔ مطلب کیا ہے؟ انسان بچوں کی پیدائش کے بعد اپنے نفس کو بھول جاتا ہے۔ ابھی سامنے عید آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، اور اس عید میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جتنا بھی اس کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، کپڑوں کا، زیور کا، جوتے چپل کا، ہر چیز کا اہتمام کر دیا، لیکن ممکن ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے لیے کپڑا نہیں خریدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو یہ درجہ دی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس درجے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن میں صرف یہی نہیں، اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے درجے کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ڈالنا جو اسے تکلیف پہنچائے، اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کرنا جو اسے تکلیف میں مبتلا کر دے، بلکہ ان کے دل میں خوشی کو داخل کرنا، اور ہمیشہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرنا جس سے اس رشتے کو آپ کو دیکھ کر کے، آپ سے مل کر کے خوشی کا احساس ہو۔ یہی ہے صلہ رحمی۔ کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یتیم جس کا باپ دنیا سے گزر گیا ہے، جس کا نخڑا اٹھانے کے لیے اب کوئی نہیں ہے، بچے 100 نخڑے کرتے ہیں، لیکن ایک باپ ان تمام نخڑوں کو، ان کے تمام ضد کو سہ کر کے اپنی استطاعت کے مطابق پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بچہ جس کا باپ آج دنیا میں نہیں ہے اس کو کون دیکھے گا؟ اسلامی معاشرہ اگر ہو اور حقیقت میں آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسلامی معاشرے میں ایک یتیم بچہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ شریعت میں باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت سے پیش آیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں یہاں پر یہ سبق لینی چاہیے کہ خاص طور سے ان ایام میں، کچھ دنوں میں ہمارے سامنے عید کا موقع آنے والا ہے، اگر ہمیں پتہ ہو ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں کوئی یتیم بچہ ہے تو ہم اور آپ ہر ایک پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جا کر کے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور انہیں سہلائیں، انہیں ہمت دیں، اور ان کی خوشی کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کا بھی انتظام کر دیں۔ والیتامى، پھر کہا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب پڑوسی کی 2 قسمیں بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے، ایک جار ذی القربہ اور ایک جار الجنب۔
اس کی کئی طریقے سے تفسیر کی جاتی ہے، جس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ آپ کے گھر کے پاس آپ کے چچا کا گھر ہے تو وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اور پڑوسی اجنبی پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو صرف آپ کے گھر کے پاس رہتے ہیں لیکن آپ سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ شریعت نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کفار پڑوسی ہیں ان کو اجنبی پڑوسی شمار کیا گیا، ان کے ساتھ بھی گرچہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کے پڑوس میں ہے، اس کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے۔ کَوَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور آپ کے پہلو کے ساتھی، پہلو کے ساتھی کی تفسیر میں مفسرین الگ الگ طریقے سے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آپ کی بیوی، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ہے وہ آدمی جو آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں، یا وہ آدمی جو آپ کے کام میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی کہیں پر اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے ساتھی ہوں گے کچھ، یہ تمام لوگ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ کہا وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کس کس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے واضح کر دیا اور بیان کر دیا، اور شریعت اسلامیہ کے اندر حسن سلوک اور صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت دی جائے، یا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی دراز ہو جائے، لمبی ہو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا علاج ہے اس کا؟ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کون ہے میرے بھائیوں ہم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے بہت مل گیا ہے، اب برکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا بھی ہے کہ مجھے برکت کی کیا ضرورت، مجھے اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، اسی میں میرا کام چل جائے گا، تو میرے بھائیو آپ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، اس میں اگر برکت نہ ہو تو چاہے کتنا ہی زیادہ مال کیوں نہ ہو جائے وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم لوگ تراویح کے بعد وتر پڑھتے ہیں، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت میں ایک جملہ آتا ہے وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ العالمین جو تو نے مجھے دے رکھا ہے اس میں اور برکت دے دے۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اللہ تعالیٰ تو نے جو مجھے دے رکھا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ تو برکت کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی میں برکت ہو، ہماری زندگی اچھی ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنا چاہیے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر صلہ رحمی اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ قرابت داروں کو اس کا حق دیا کرو، رشتہ داروں کو اس کا حق دیا کرو۔ رشتہ داروں کو حق دینے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بات کرنا، ان کے خوشی اور غم میں شامل ہونا، ان کے ساتھ کھڑے رہنا، تاکہ ان کو احساس ہو کہ میرے ساتھ میرے رشتہ دار کھڑے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے پھوپھا ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، مجھے اگر کوئی غم بھی لاحق ہو جائے تو یہ لوگ مجھے سنبھال لیں گے۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہاں رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی گڑبڑی ضرور پائی جاتی ہے۔ بلکہ ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر آج کل یہ تلاش کرنا ہو کہ ولی اللہ ہے کوئی، تو دیکھ لیجئے کہ
کوئی اگر آدمی ایسا ہے جس کے رشتہ داروں کے ساتھ، کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی پینچ و خم نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے کا معاملہ نہیں ہے، تو مان لیجیے وہ ولی اللہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتا ہے، لیکن شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جو یہ دعویٰ کر سکے کہ کوئی بھی ایک رشتہ دار میرا ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ میری دشمنی ہے کوئی آپ لوگوں میں سے جو کہہ سکتا ہو کہ میرے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا چل رہا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ ہم مومن ہیں، اللہ کا پیغام کے ہم مخاطب ہیں، لیکن ہماری حالت، اسی لیے کہا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے، دعویٰ کر دے کہ میرے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، نہ چاچا، نہ چاچی، نہ پھوپھا، کسی کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو ولی اللہ ہوگا وہ۔ ایسے آدمی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم، شریعت نے جب ہمیں ایسی تعلیم دی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ پورے سماج میں ایک آدمی ملنا مشکل ہے جس کا تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہے، اچھی بن رہی ہے اور چل رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کی فضیلت یہ ہے کہ شرک کے بعد، سب سے پہلے شرک کو ختم کرنے کے بعد، یعنی توحید کے بعد سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم ہے تو وہ ہے صلہ رحمی کا۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اپنے اسلام لانے کا واقعہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نئے نئے رسول اور نبی بنائے گئے تھے، ابھی حالات بہت کشیدہ، بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ تناؤ والا ماحول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ۔ ایسے میں جب عمرو بن عبسہ کو پتہ چلا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں نبی ہوں۔ کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ کہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا کہہ کے بھیجا ہے؟ سنیے گا اس جملے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے کہہ کے بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا، بتوں کو توڑ دینا، صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑ دینا، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ ذرا غور کیجئے، ابھی اسلام کا بالکل شروعاتی مرحلہ ہے، ابھی 2-4 لوگ بھی مسلمان نہیں ہو پائے ہیں، اور اس وقت یہ عمرو بن عبسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کہہ کے بھیجا ہے، کیا پیغام دے کے بھیجا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کا پیغام دے کے بھیجا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایسے ہی یہ تو مکہ کی بات ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن سلام۔ یہ اصل میں پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں کو جب آپ کے آنے کی خبر اور اطلاع ہوئی کہ آپ آ رہے ہیں، لوگوں میں عجیب شوق اور عجیب ایک خواہش تھی کہ کب اللہ کے رسول آئیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ روزانہ مدینے سے باہر نکل جاتے تھے، جدھر سے مکہ کا راستہ ہے وہاں جا کر کے انتظار کرتے تھے۔ جب دھوپ کی تپش بڑھ جاتی اور دھوپ میں رہنا مشکل ہو جاتا تب سب لوگ واپس آ جاتے تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کوئی صحابی نہیں دیکھ پائے، ایک یہودی نے دیکھا۔ وہ بھی سن رکھے تھے کہ مدینہ کے جو مسلمان ہیں ان کے یہاں ایک عجیب بات پائی جا رہی ہے، ایک عجیب چیز کا انتظار ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کوئی آدمی ہیں جو نبی ہیں، اور یہ لوگ روزانہ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ جیسے اگر آپ کے بچے ہیں، باہر سے گھر آتے ہیں تو چھوٹے بچے کیسے پھدکتے ہیں، کودتے ہیں، ابو آ گئے، ابو آ گئے، چلاتے ہیں۔ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کو اور مدینہ کے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی تھی کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، 3 دفعہ کہا۔ اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے دیکھیں۔
کہا کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چہرہ دیکھ کے ہی پہچان گیا کہ اس نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا چہرہ بتلا رہا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں سے جو بات کی وہ بات کیا تھی، کہا یا ایھا الناس، اللہ کے رسول نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو۔ ابھی آپ لوگ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں نا سحری میں، یہ بہت اچھی بات ہے، ہاں لیکن وہ ایک اچھی چیز دوسری اچھائی کو روکنے کے لیے نہ ہو، جس کی طرف میں شروع دن سے ہی اشارہ کر رہا ہوں کہ کھانا کھلانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لیکن یہ ایک تعلیم دوسرے تعلیم کے لیے اس کا اپوزٹ نہ ہو جائے۔ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم کس دن کھانا کھلانے کا انتظام کر رہے ہیں اور وہ کون سی گھڑی ہے، کون سا لمحہ ہے، وہ لیلۃ القدر کے لیے ہے، لہٰذا اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو۔ مکہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی؟ صلہ رحمی کرو۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کیا تعلیم دی؟ صلہ رحمی کرو، اور کہا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ راتوں کو سو جائے تو تم اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھا کرو، تو کیا ہوگا؟ بدلے میں کیا ملے گا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صلہ رحمی کی یہ اہمیت ہے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دفعہ وحی کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے ہی غار حرا میں جا کر کے تنہائی میں ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بہت پہلے سے۔ ایک دن اچانک جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو، کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ واقعات آپ لوگوں کو پتہ ہے، سنے ہوں گے۔ جبریل نے اس کو پکڑا اور بھینچا اور کہا کہ پڑھو۔ تیسری دفعہ میں جا کر کے جبریل نے کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھو۔ وہ جبریل کا دیکھنا اور جبریل کے ساتھ جو اللہ کے رسول کی بات ہوئی، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھبراہٹ لاحق ہوئی کہ گھر آنے کے بعد کانپنے لگے، سردی لگنے لگی، طبیعت خراب ہونے لگی، اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حالت دیکھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نیک بیوی، میری مائیں بہنیں اوپر بیٹھی ہیں، آپ لوگ بھی مخاطب ہیں، غور سے سنیں کہ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر شوہر پریشان ہو تو بیوی اس کی پریشانی میں 2-4 مرچ مسالہ ڈال کے اور پریشان نہ کرے، بلکہ اس بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس شوہر کو جو پریشان ہے اس کو تسلی دے، اس کو سکھائے، اس کی ہمت بڑھائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ، ابھی آپ لوگوں سے سوال بھی کیا گیا تھا ہماری ماؤں بہنوں سے کہ اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت خدیجہ کس قدر عالی ہمت اور کتنی بہترین عورت تھی، کتنی بہترین زوجہ اور بیوی تھی۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اسے اپنے اندر سبق لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلاتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ انکا لتصل الرحم، آپ مت ڈریے، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے کبھی برا کیا نہیں تو آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا، آپ تسلی رکھیے۔ اور آپ اچھائی کرتے ہیں، ان اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کیا ہے؟ انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ کوئی ہلاکت خیزی ہو جائے، صلہ رحمی کرنے والا برباد اور ہلاک ہو جائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات پر یقین تھا کہ صلہ رحمی کرنے والا برباد نہیں ہوگا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نہیں برباد ہوں گے، آپ ٹینشن مت لیجئے، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ ہمیں سبق کیا ملا کہ وہ زوجہ، وہ بیوی کتنی بہترین بیوی تھی کہ شوہر پریشان ہو کے باہر سے گھر آیا تو بیوی نے اس کو تسلی دے دی، خاموش ہو گئے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے
کہ شوہر دنیا داری کے بعد کسی سے ڈانٹ سن کر کے، کسی سے جھگڑ کر کے، کسی کی گالی کھا کر کے، کسی کے ساتھ اور کچھ کر کے گھر پہنچتا ہے، ٹینشن میں ہے، دماغ خراب ہے، اور گھر جاتی ہی وہ اہلیہ، وہ بیوی، وہ زوجہ محترمہ کہتی ہے میں نے آپ کو فلاں چیز لانے کے لیے کہا تھا، آپ کو یاد ہے یا نہیں لائے یا نہیں لائے ہیں؟ ٹینشن پر ٹینشن بڑھا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں ایک بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر جب باہر سے آئے تو چہرہ دیکھ کر کے ہی اسے احساس ہو جائے کہ شوہر کا موڈ کیسا ہے اور مجھے کون سی بات کرنی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بیوی والے حضرات یہاں پر ہیں سب لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جانے کے بعد ایک ٹینشن پر 4 ٹینشن اور بڑھا دی۔ میری ماں اور بہنوں کو میں یہ آپ لوگوں کی بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں کو تعلیم، اسلامی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی بھی آپ کے اندر اس طرح کی عادت ہے تو آپ اس عادت سے باز آ جائیے، اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنیے، اپنے شوہر کے لیے تسلی کا ذریعہ بنیے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور جیسے اللہ کے رسول کی دوسری بیویاں تھیں۔ تو صلہ رحمی کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو کیا کہہ کر کے تسلی دی کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صلہ رحمی کی یہ فضیلت ہے۔ صلہ رحمی ایمان کی علامت ہے۔ کوئی آدمی اگر صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، اسے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ صلہ رحمی کی یہ فضیلت ہے۔ اگر آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، رشتوں کو جوڑ کے رکھ رہے ہیں، گویا کہ آپ ایمان والے ہیں، اللہ پر، یوم آخرت پر آپ کا ایمان ہے، اسی لیے آپ رشتوں کو جوڑ رہے ہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں کہ رشتے جوڑنے کے لیے جو سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور شریعت کی جانب سے جو طریقہ متعین کیا ہے کہ ایک تو رشتہ ہے جسے جوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ جڑا ہوا ہے، اس کو صرف ہم جب توڑتے ہیں تب جوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، اس طرح کے رشتے اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنا کر کے بھیجا ہے آپ کے لیے، آپ اسی حساب سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور دوسرا رشتہ ہے جو جوڑنا پڑتا ہے، پہلے سے طے نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ، شادی کا رشتہ، نکاح کا رشتہ ہے نا۔ تو نکاح میں رشتہ جوڑا جاتا ہے، جو دو الگ لوگ تھے، دو الگ لوگوں کو ایک کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں کا ماحول تو نہیں پتہ، لیکن جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں ممکن ہے کہ یہاں بھی وہی ہو کہ شادی میں جہاں پر دو لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے وہاں پر 2-4 لوگ ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شاید ہی کوئی شادی ایسی ہو جس میں ہمارے فلاں رشتہ دار کو غصہ نہ آیا ہو، فلاں رشتہ دار کو ناراضگی نہیں ہوئی ہو، اس کو اتنا ہدیہ ملا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو ایسا کپڑا ملا مجھے یہ نہیں ملا، ان کے پلیٹ میں اچھی بوٹی اور اچھا گوشت ملا، مجھے خالی ہڈی لا کے ڈال دیا گیا۔ اسی بات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ گھر جانا بند کر دیتے ہیں، نہیں آئیں گے، یہاں پر عزت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں پر ایک سیریمنی، ایک تقریب، ایک پروگرام کیا گیا تھا کہ رشتوں کو جوڑیں گے۔ ایک رشتہ تو جڑ گیا کسی طریقے سے، وہ لڑکا اور لڑکی، لیکن ادھر پھوپھا ناراض، ادھر پھوپھی ناراض، ادھر چاچا ناراض، ادھر کوئی اور ناراض۔ جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، چاہے لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، ان کے یہاں تو بہت سارا ٹینشن ہے ہی کہ اتنے سارے مہمان آئیں گے، بارات والے آئیں گے، یہ آئیں گے، ان لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اس سے زیادہ ٹینشن میرے خیال سے ان کے دل میں یہ ہوگا کہ کہیں میری بہن ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے بہنوئی ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم مسلمان ہو کر کے ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان والے اگر ہیں تو آپ کے اندر اور آپ کے رشتہ داروں میں کبھی بھی کوئی منافرت اور کوئی نفرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ صلہ رحمی کی اہمیت ہے۔ اب صلہ رحمی کا الٹا ہے قطع رحمی، یعنی رشتوں کو توڑنا۔ جب صلہ رحمی کی اہمیت ہم نے جان لیا تو رشتوں کو توڑنے میں کیا سزا ہے
اور اس میں کیا خرابی ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ کسی چیز کو جاننا ہو تو اس کا جو اپوزٹ ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جب اپوزٹ کو جانیں گے تو اس کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا نہایت ہی خطرناک عمل ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع عمل ابن آدم الی اللہ عشیۃ یوم الخمیس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال کو جمعرات کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ روزے سے ہیں ابھی اور روزہ کا مہینہ گزر رہا ہے، اور یہ حدیث بھی روزے ہی کے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ پوچھا گیا تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس دن بندوں کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے یہاں پیش ہو تو لکھا ہوا رہے کہ یہ آدمی روزے کی حالت میں تھا۔ لیکن آگے سنیے، کہتے ہیں کہ وَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ، لیکن اس دن اس آدمی کا عمل قبول نہیں کیا جاتا جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ کتنا اہم ہے صلہ رحمی کرنا، کس قدر خطرناک ہے رشتوں کو توڑنا، ذرا اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر لیا، یہ صحیح حدیث ہے، مخلوقات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو پیدا کر کے اللہ فارغ ہو گئے، تو یہ جو رشتہ ہے، رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ میرا کھڑا ہونا رشتوں کو توڑنے سے جو آدمی پناہ طلب کرتا ہے اس کے کھڑے ہونے کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ میں تجھے جو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور تجھے جو توڑے گا یعنی تجھ سے جو دور ہوگا میں بھی اس سے دور ہو جاؤں گا۔ یعنی صلہ رحمی کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے اور رشتوں کو توڑنے والا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رشتے سے اللہ نے کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کیا تم اس سے خوش ہونا؟ تو وہ خوش ہو گئی۔ یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی تلاوت کر لو تو تم کو صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یہ اصل میں حکومت طلب کرنے اور لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کے ضمن میں یہ آیت آئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ممکن ہے کہ اگر تم مالک اور تم بادشاہ بنا دیے جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں تم فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتوں کو توڑ دو گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، انہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ پچھلے درس میں نے بتایا تھا لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور ہو جانا۔ لہٰذا کوئی اگر رشتوں کو توڑتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں دلیلیں بہت زیادہ ہیں، لیکن صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور رشتوں کو توڑنے کی خطرناکی کو سمجھنے کے لیے یہ 2-4 دلیلیں کافی ہے۔ اب ایک دو بات اور بتلا دوں کہ ہم لوگوں میں سے کبھی یہ بات ہوتی ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ میں ان سے چھوٹا ہوں کہ جاؤں ان سے سلام کروں، وہ کون سے بڑے لاٹ صاحب ہیں کہ میں جاؤں ان کے گھر جا کر کے سلام کروں، میں جاؤں اور رشتہ توڑوں اور وہ مجھ سے جو ہے بدتمیزی کرے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں اسے کچھ کیوں دوں؟ یہ رشتہ جوڑنا کا نام نہیں ہے۔ رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ آپ کے ساتھ توڑ بھی رہا ہے پھر بھی آپ جوڑیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس الواصل بالمکافی، جو بدلے میں رشتہ داری کو نبھاتا ہے وہ رشتہ نبھانا نہیں کہلاتا۔
اس نے مجھے دعوت دی تھی، میں بھی اسے دعوت دوں گا۔ ان کی بیٹی کی شادی میں مجھے تو بھول گیا تھا، دعوت نہیں دی تھی، ہم بھی دعوت نہیں دیں گے۔ یہ بدلہ والی بات ہو گئی۔ صلہ رحمی اور رشتہ جوڑنا یہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ جوڑنا کا کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا۔ رشتہ جوڑنا یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، سامنے والا آپ کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث اور سن لیجئے، رشتوں کو توڑنا کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت ہی بڑی وعید ہے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ رشتوں کو جوڑیں، اور ہم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ ابھی میں نے پوچھا تھا کہ کوئی بھی ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ میرا انبن نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا، اور سب لوگوں نے یہ جواب دیا کہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے ہر کوئی، میں، آپ، میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی اس مسجد میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ تہیہ کر سکتا ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی، ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ جو نفرت کیا، لیکن ان دلیلوں کو سننے کے بعد اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے؟ کیا کوئی یہ کر سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ابھی تقریر ختم ہونے کے بعد لیلۃ القدر ہے، وہ جاگ رہے ہوں گے، ان کو فون لگاؤں گا اور سلام کروں گا؟ ہے یہ ہمت ہمارے اندر؟ اگر نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان کا اندازہ لگائیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کیجیے۔ اگر ہم دین کو اپنے حساب سے چلانے کے لیے، جب میرا موڈ ہوگا تب میں دین کو اپنا لوں گا، جب میرا موڈ نہیں ہوگا تب میں دین کو چھوڑ دوں گا، دین اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ رشتوں کو جوڑے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، وجہ چاہے جو بھی رہا ہو، میرے بھائی نے میری زمین ہڑپ لی، میری بہن نے مجھے گالی دی، میرے چاچا نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے پھوپھا نے میرے ساتھ یہ کیا، کرنے دیجئے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔ لیکن آپ بھی تو اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سچا مومن مانتے ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا مانتے ہیں، تو اللہ کے واسطے اسی مسجد میں بیٹھ کر کے اپنے دل میں مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل سے کہیں، اللہ سے کہیں کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی، ہمارے درمیان جو نفرت اور دوریاں تھی وہ اپنی جگہ، لیکن اب میں ان تمام چیزوں کو دور کر کے، حدیث میں یہ ہے کہ جنت میں نہیں داخل ہو پائے گا، مجھے جنت جانا ہے، میں اپنے بھائی کو فون لگاؤں گا، میں اپنی پھوپھی کو فون لگاؤں گا، میں اپنے چاچی کو فون لگاؤں گا، میں اپنے ماما کو فون لگاؤں گا۔ اگر ایسا ہم نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ پھر سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے رشتوں میں وہ مضبوطی پیدا کر دے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے مٹا نہ سکے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی کچھ منٹ آپ لوگوں کو اور میں تکلیف دوں گا، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اصل میں اس کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن رہ جا رہا تھا، وہ زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں ہے۔ بس چند منٹوں میں اس کو میں ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطر یعنی رمضان کے اخیر میں زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں اسی کو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ ایک زکوٰۃ جس کے بارے میں آپ لوگوں نے تفصیلی بحث پہلی تاقرات کو سن چکے ہیں، یہ اس سے الگ ہے، وہ زکوٰۃ الگ ہے، یہ زکوٰۃ الگ ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جس کے پاس مال و دولت ہے اور مال و دولت کی ایک کوانٹٹی متعین کی گئی تھی، اتنا ہے تبھی اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن یہ زکوٰۃ جس کو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، اس کے لیے مال و دولت کا ہونا، مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، عاقل و بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صرف مسلمان ہونے کے لیے مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔
یہاں تک کہ چھوٹا بچہ، وہ بچہ جو 29ویں رمضان کو پیدا ہوا ہے مغرب سے پہلے پہلے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا رمضان میں، کتنا؟ 1 صاع۔ الصاع کتنا ہوتا ہے میں اس دن بتایا تھا کہ صاع کوئی پیمانہ ہے، کوئی وزن ہے، یا پھر ایک برتن ہے؟ ایک برتن ہے، ایک برتن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتا تھا، اور اس کو اناج بھر کر کے دینا ہوتا تھا، اور علماء کرام نے اس کے لیے جو وزن متعین کیا ہے وہ 2.5 کلو سے 3 کلو کے درمیان۔ میں نے اس دن بھی بتلایا تھا کہ اس وزن میں ممکن ہے کہ آپ کسی دوسرے عالم کے یہاں کچھ اور سنیں کہ نہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں 2.5 کلو، فلاں کہہ رہے ہیں کہ 2 کلو 400 گرام، فلاں کہہ رہے ہیں 2 کلو 600 گرام۔ تو وہ جو 400 600 یا 700 جو بھی ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک برتن میں جب ہم الگ الگ اناج رکھیں گے تو اس کا وزن الگ الگ آئے گا۔ اس لیے بہتر اور احتیاط کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم 3 کلو ادا کر دیں ہر ایک بندے کی طرف سے، ہر ایک بندے کی طرف سے 3 کلو۔ یہ چھوٹا بچہ ہو تب بھی، بڑا ہو تب بھی، بزرگ ہو تب بھی، جوان ہو تب بھی، سب کی جانب سے واجب ہے اور سب کو اتنا ہی ادا کرنا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کنا نخرج یوم الفطر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر۔ ہم نے یہ بتلایا کہ کتنا نکالنا ہے، پتہ یہ چل گیا آپ لوگوں کو کہ 2.5 سے 3 کلو کے درمیان۔ یہ ایک عبادت ہے تو ہم اپنی جانب سے تھوڑا بڑھا کر کے ہی دیں، 3 کلو ادا کر دیں گے ہر فرد کی جانب سے۔ اب 3 کلو تو پتہ چل گیا، کیا دیں؟ دینا کیا ہے؟ دینا کیا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث یہ ہے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہی دیجیے۔ یہ نہیں کہ آپ کھاتے ہیں چاول لیکن کوئی اور ردی چیز ہے جو سستا مل رہا ہے وہ لے جا کر کے دے دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ جو ہم کھاتے ہیں اور ہمارے علاقے میں جس چیز کو کھانا پسند کیا جاتا ہے اسی میں سے ہر فرد کی جانب سے 3 کلو دے دیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ 3 کلو کھانا دیا کرتے تھے، اور کھانا کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت کیا کھایا کرتے تھے؟ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْعَقِطُ وَالتَّمْرُ۔ اس وقت ہم لوگوں کا کھانا کیا تھا؟ جو، کشمش، پنیر اور کھجور۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت یہی سب وہ لوگ کھاتے تھے، لیکن ابھی ہم لوگ کھجور نہیں کھاتے ہیں۔ کھجور نہیں کھانے کا مطلب کھجور سے ہم لوگ افطار تو کرتے ہیں، صبح کو 2-3 دانہ کھجور کھاتے ہیں، لیکن پیٹ بھر کے کھجور ہی ہماری غذا ہو ایسا نہیں ہے۔ تو ہم ابھی چاول کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، اور دوسری چیزیں آپ لوگوں کے علاقے میں کیا نام، راگی، وہ ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا ہے، وہ راگی کھاتے ہیں۔ تو جو بھی جس علاقے میں کھایا جاتا ہے اس میں سے وہ اتنا نکال دیں۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کون دے گا؟ گھر میں میں ہوں، میری بیوی ہے، 4 بچے ہیں، بیوی ادا کرے، میرے بچے الگ الگ ادا کرے، میں ادا کروں، کون ادا کرے گا؟ کس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کا وہ آدمی، وہ ممبر جس کے اوپر اب دوسرے لوگوں کی اخراجات کی ذمہ داری ہے وہی ادا کرے گا۔ یعنی آپ ہیں تو آپ اپنے بچوں کی جانب سے، بیوی کی جانب سے، آپ کے والدین اگر ہیں والدین کی جانب سے اگر ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں تو آپ ادا کریں گے۔ تیسرا سوال ہے کب ادا کرنا ہے، کب نکالنا ہے؟ جی، تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، کہ نماز عید سے پہلے جو اس کو ادا کر دے تو یہی زکوٰۃ فطر ہے، لیکن اگر کوئی عید کی نماز کے بعد ادا کرے تب پھر یہ زکوٰۃ فطر نہیں ہے، یہ عام صدقہ ہوگا لیکن فطرہ نہیں ہوگا۔
لہٰذا نماز سے پہلے پہلے اور چاند نکلنے کے بعد ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اصل وقت ہے، لیکن بعض صحابہ کرام سے 1 یا 2 دن پہلے تک دینا ثابت ہے۔ لہٰذا اگر ہم 2 دن بھی مانتے ہیں تو 28ویں تاریخ سے بھی دینا درست ہو جائے گا، لہٰذا اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھیں۔ ایک سوال اور ہے، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ جیسے میں ہوں، ابھی میں یہاں پر ہوں ڈوڈبلا پور میں، لیکن میرا گھر یہاں نہیں ہے، میں باہر کا ہوں۔ ایسے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہاں کا ہے لیکن کام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے باہر کہیں سفر کیا ہوا ہے، وہ جہاں پر ہے وہاں پہ دے گا کہ اپنے گھر میں دے گا؟ یعنی میں اپنے آپ کو لے لوں تو میں یہاں پہ ادا کروں گا یا میں اپنے گھر میں کہہ دوں گا کہ وہ لوگ تم لوگ دے دینا؟ اس سلسلے میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ زکوٰۃ الفطر انسان کے بدن کے مطابق ہے، بدن جہاں پر ہے فطرہ وہیں ادا کرنا ہے، لہٰذا میں یہاں پر ہوں تو میرا اپنا والا فطرہ ایک فرد کا یہاں پہ ادا ہوگا اور جو جہاں پر ہے وہیں پہ وہ ادا کر دے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں فطرہ کے سلسلے میں، اور بھی کسی کے من میں اگر کوئی بات ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو اپنے علم کے مطابق جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رشتوں کو مضبوط کر دے، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب جو سوالات آپ لوگوں سے کیے گئے